اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو نظام بھیجا ہے اس میں ایک مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو۔ اپنی اصلاح سے کیا مراد ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو سب سے پہلے ہم فرائض کی تکمیل کی طرف جائیں کہ جو ہمارا فریضہ ہے، چاہے وہ اللہ کی طرف سے عبادات کا فریضہ ہو یا معاشرت کے اندر ہم انسانوں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں وہ فریضہ ہو، تو ہم فرائض کی ادائیگی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو خرابیاں ہمارے اندر ہیں، جو ہمارے اندر کمی کوتاہی ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اصلاح کا ایک عام سا طریقہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، بہت سادہ سی بات ہے، لیکن عمل کے طور پہ کیا ہوتا ہے وہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے جس پر میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کے واقعات سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے واقعات کیوں بیان کرتا ہے، قوم عاد کے واقعات کیوں بیان کرتا ہے، قوم سمود کے واقعات کیوں بیان کرتا ہے؟ کیونکہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں کہ جس کا مقصد تاریخی واقعات بیان کرنا ہو۔ قرآن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسان کی اصلاح ہے۔ تو ان واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں دراصل اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ یہ قومیں جو گزری ہیں یہ بھی انسان تھے، ان میں یہ خرابیاں تھیں اور تم بھی انسان ہو، تم میں بھی یہ خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ انسان مزاج کے طور پہ فطرتاً ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے کہ اس کو اپنے عیب کی طرف، اپنی خرابیوں کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، دوسرے کی خرابیاں، دوسرے کے معائب، دوسرے کی جو برائیاں ہیں وہ زیادہ نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ سے جب یہ آیت ہم کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو قوم عاد کے بارے میں تھی، یہ قوم سمود کے بارے میں ہے، یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے۔ یا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ڈنڈی مارنے والے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہو، ویل للمطففین، اور جن کے بارے میں فرمایا جو ناپ تول کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ جب معاملہ کریں تو پورے کا پورا لیتے ہیں، اور جب اپنا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں، یعنی خود دینا پڑ جائے تو ڈنڈی مارتے ہیں، لینا پڑ جائے تو پورا ناپ تول کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اس لیے بیان فرمائی ہیں کہ ان کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہم من حیث المجموع قومی سطح پر اس طرح کی بیماری کا شکار ہیں، اور یہ تقریباً دنیا میں ہر جگہ ہی ہے، ہمارے یہاں بھی یہ بہت ہے کہ جب کوئی بیماری آتی ہے، کوئی خرابی آتی ہے، کوئی عیب کا بیان آتا ہے تو ہم دوسروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارا حکمراں ایسے کر رہا ہے، ہمارا جج ایسے کر رہا ہے، ہمارا فلاں آدمی ایسا کرتا ہے، ہمارا تاجر ایسا کرتا ہے، لیکن ہم اپنی طرف متوجہ ہو کے نہیں دیکھتے کہ کیا ہم جو خرابی دوسرے کے اندر نکال لیں کیا وہ ہم میں تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ خرابی ہم میں ہے، بھلے وہ چھوٹے درجے کی ہو، ہم کسی آدمی کے 50 روپے دینے کے اندر اگر ہم تاخیر کرتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں، تو کیا یہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آدمی جو کہ پیسے کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، مطل الغنی ظلم۔ تو چاہے وہ آپ ٹال مٹول کریں 100 روپے کی، یا ٹال مٹول کریں لاکھ روپے کی، یا ٹال مٹول کریں کروڑ روپے کی، یہ ظلم میں شمار ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ جو خرابیاں ہیں، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے اور یہ ساری چیزیں یہ دوسروں کے لیے ہیں۔ ہم اپنے کو جھانک کے نہیں دیکھتے، اس میں اپنے گریبان کو نہیں جھانکتے، اپنے آپ کو آئینے میں نہیں دیکھتے کہ کیا ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں کہ جو یہ خرابی کرتے ہوں، ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو کہ مالی معاملات میں ظلم کرتے ہوں، ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو کہ حسد کا شکار ہوں، ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے انسان دوسرے کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، کیا ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں؟ ان چیزوں کا جائزہ ہم نہیں لیتے۔ دوسرے ایسے ہیں، فلاں آدمی ایسا ہے، ہمارا حکمراں ایسے ہیں، ہمارا تاجر ایسا ہے، ہمارے جج ایسے ہیں، ہمارے جو حفاظتی ادارے ہیں وہ ایسے ہیں، ہر کوئی برا ہے، ہمارے پڑوسی برے ہیں، ہمارے رشتہ دار برے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے برے ہیں، میری کمپنی کے اندر جو میرا جو باس ہے وہ برا ہے، ہر کوئی برا ہے، اگر اچھا ہوں تو میں اچھا ہوں۔ اس نفسیات کے تحت انسان کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا، وہ ہمیشہ دوسرے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم میں کوئی خامی ہے تو ہم اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے ہم جھوٹ بولتے ہوں، ہو سکتا ہے ہم چھوٹی موٹی خیانت کرتے ہوں، ہو سکتا ہے ہم چھوٹی موٹی غلط بیانی کرتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہوں، ہو سکتا ہے ہم دوسروں کے ساتھ بدعہدی کرتے ہوں، سختی سے پیش آتے ہوں۔ بدعہدی آپ اس شخص کے ساتھ بھی کر رہے ہیں تو بدعہدی ہے جو آپ کا ملازم ہے۔ آپ اگر اپنے گھر کے چوکیدار کے ساتھ بدعہدی کرتے ہیں، خلاف واقعہ بات کرتے ہیں، آپ اپنے گھر آنے والے کام کرنے والے کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بھی بدعہدی ہے۔ بدعہدی اگر آپ 100 روپے کی کرتے ہیں تو وہ بھی بدعہدی ہے، بدعہدی اگر آپ لاکھ روپے کی کرتے ہیں تو وہ بھی بدعہدی ہے، وہ بھی خلاف وعدہ کام کرنا ہے۔ اس وجہ سے اصلاح کرنا اپنے آپ کو یہ بہت ضروری ہے، اپنے آپ کی خرابیوں کا جائزہ لیتے ہوئے۔ یہ صوفیاء کرام کے ہاں
کہ جو ہمارے یہاں صوفیہ کرام کی جو پورا نظام ہے وہ اصلاح نفس کا ہے، اور اصلاح نفس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بظاہر بہت اچھا مسلمان ہو لیکن اس میں چھوٹی چھوٹی خرابیاں ہوں، اس کے اندر غصہ ہو، اس کے اندر حسد ہو، اس کے اندر دوسروں کے خلاف جو ہے وہ بغض ہو، اس کے اندر کینہ ہو، اس کے اندر جھوٹ بولنے کی بیماری ہو۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو رذائل کہا جاتا ہے اور ان کو خراب عادات کہا جاتا ہے۔ مشائخ کی صحبت میں جا کے، صوفیہ کی صحبت میں جا کے جو اصل بیٹھنے کا مقصد تھا، جس کو ہم بھلا چکے ہیں، وہ ان خرابیوں کی اصلاح کرنا تھا کہ میں ایک پاکیزہ آدمی بن کے جاؤں۔ ایک مشہور واقعہ آتا ہے صحابی کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جو آ رہا ہے جنتی ہے۔ تو صحابی نے دیکھا کہ ایک شخص داخل ہوئے، واقع بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں یہ ایسا کیا کام کرتے ہیں، اور رات کو ان کے گھر جا کے رہے۔ ان سے کہا چچا جان میں آج آپ کے ساتھ رات کو رہنا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ صبح اٹھے تو انہوں نے آ کر ان سے بات کی کہ میں آپ کے ساتھ پاس رات کو آ کے اس لیے رہا تھا کہ ایک دفعہ آپ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو وہ اس شخص کو دیکھے۔ تب میں آپ کے ساتھ رات کو رہا کہ شاید آپ بہت جاگ کر عبادت کرتے ہوں، تلاوت کرتے ہوں، سجدے کرتے ہوں، مگر آپ نے تو عام طریقے سے زندگی بسر کی ہے، رات جاگ کی ہے تو تہجد میں اٹھے ہی نہیں ہے، اٹھے تو چند رکعتیں پڑھی ہیں، تو آپ ایسا کیا کرتے ہیں جس کے حساب کو جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ تو انہوں نے فرمایا میں تو کوئی خاص کام تو نہیں کرتا، لیکن جب رات کو میں سوتا ہوں تو اپنے دل سے ہر کسی کے بارے میں کوئی غصہ، کوئی کینہ، کوئی عداوت نکال کے سوتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے آپ جنتی ہیں۔ یعنی مراد اس سے یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اندر ایک اصلاح کا ایسا عمل جاری کر رکھا تھا کہ جس کے نتیجے میں رات کو سوتے ہو وہ کسی کے خلاف حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، غصہ ہو، سب چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے اللہ تیرے لیے سب چیز چھوڑی۔ یہ عادات اپنے اندر پیدا کرنا، اپنی اصلاح کرانا، مشائخ کے پاس اس لیے نہیں جانا کہ ہمارا کوئی مسئلہ حل ہو جائے، مشائخ کے پاس اس لیے نہیں جانا کہ ہمیں کوئی کرامت دکھانی آ جائے، ہوا میں اڑنا آ جائے، بلکہ اس لیے جانا کہ شاید میں مسلمان ہوں لیکن اپنے اندر کوئی خامی مجھے نظر نہ آتی ہو، آپ میری اصلاح کریں۔ اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک اچھے مسلمان بنیں، بااخلاق مسلمان بنیں، ویسے مسلمان بنیں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com